اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج مستعفی ہو گئے ہیں۔ شہد جمیل صاحب کے استعفے کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ استعفیٰ دیا گیا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ اور کتنے ججوں کے استعفے تیار پڑے ہیں اور نظام کو کس طرح کے ججز کی ضرورت ہے، یا پھر یہ سلسلہ استعفوں کا کب جا کر رکے گا؟ دوسرا ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے بعد کپتان کی بہنوں کو پابند سلاسل کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور کل FIA سائبر ونگ نے علیمہ خان صاحبہ کو طلب کر لیا ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جدید ترین کمپیوٹر سسٹم ہائیک ہو سکتا ہے، یا پھر PTI کے لیے کئی اور خطرات منڈلانے لگ گئے ہیں؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک یہ خبر آئی کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شاہد جمیل صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور انہوں نے اپنے استعفے کی وجہ کچھ ذاتی وجوہات بتائی ہیں۔ یہ ذاتی وجوہات ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے سفارتی جو لینگویج ہے، جب دو سفارتکار، دو سربراہان مملکت یا کوئی سفیر کسی سربراہ مملکت سے ملتا ہے، تو ایک کامن جملہ ہماری صحافت میں استعمال ہوتا ہے، یا خبروں میں ہم سب سے کامن جملہ یہی استعمال کرتے ہیں کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ بس اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کرتے کہ کیا ڈسکشن ہوئی۔ ظاہر ہے وہ بندہ دے بھی نہیں سکتا، دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن چیزیں پتہ ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کہاں پہ کیا کر رہا ہے، تو ہم صرف یہی کہہ دیتے ہیں کہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ تو اسی طرح جسٹس شاہد جمیل صاحب نے بھی استعفے میں وہی ایک جو پرانا ایک طریقہ کار ہے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی اس طرح کے عہدے پر، لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر کسی بھی قانون دان کا پہنچنا اس کا خواب ہوتا ہے، اور جب وہ ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے تو پھر اس کا خواب ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنے اور اس کرسی عدل پر بیٹھ کر فیصلے کرے۔ لیکن حالات یا واقعات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ انسان مجبوراً اس طرح کے عہدوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ خود کو بے بس تصور کرتا ہے، یا پھر کچھ اور وجوہات جب اس کے سامنے آتی ہیں، تو وہ اس طرح کے عہدوں سے پھر اپنا آپ الگ کر لیتے ہیں۔ جسٹس شاہد جمیل صاحب کے بارے میں ہے کہ یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے قریبی دوستوں یا ساتھیوں میں سے تھے، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب سے بھی ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے بڑے اہم کیسز بھی سنے اور عوامی نوعیت کے کیسز انہوں نے سنے۔ یہ بڑے اپ رائٹ جج تھے، اور نہ انہیں کبھی خبروں میں آنے کا شوق تھا، نہ انہیں خود نمائی کا کوئی شوق تھا۔ یہ کمپلیٹ جو ایک جج ہوتا ہے، مکمل جج تھے، جن کا کام، جن کے صرف فیصلے بولتے تھے۔ بہت کم لوگوں نے جسٹس شاہد جمیل صاحب کا نام سنا ہوگا، اور اب وہ اصل ان کا نام لوگوں نے سنا ہے جب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ظاہر ہے جسٹس شاہد جمیل صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب کے استعفے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ججز کے استعفوں کے پیچھے کرپشن یا کوئی اسکینڈل یا کوئی ان کے فیصلے یا ان کے کچھ جو کیسز ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کے امکانات نہیں ہیں۔ یہ افواہیں اپنی موت اس لیے مر گئی ہیں کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب پر تو کوئی بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا، لیکن شاہد جمیل صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ سوال ہے نا۔ اب اس کو ہم لنک کرتے ہیں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس جناب محمد ابراہیم خان صاحب، جو کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، انہوں نے ناراض ہو کر کہا ہے کہ اگر ہمارے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا تو پھر ہم استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں یہاں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے جسٹس شاہد جمیل صاحب کا استعفیٰ یا مستعفی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ
اس کہانی کے پیچھے، استعفیٰ کہانی کے پیچھے کوئی کرپشن یا کوئی مالی سکینڈلز نہیں ہیں۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یا پھر سینئر جج جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ ان کے کچھ مالی سکینڈلز پڑے ہوئے تھے، کوئی کرپشن کے سکینڈلز پڑے ہوئے تھے، وہ آ سکتے تھے، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں گے۔ یہ ایک نیریٹو بنایا گیا، اور جو جھوٹا نیریٹو ہے اس کی سپورٹ میں، یہ جھوٹا اس لیے نیریٹو ہے کہ جسٹس شاہد جمیل پر تو کوئی دباؤ نہیں ہے، ان کے بارے میں تو کوئی کرپشن کیس نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسا کیس بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جس کی وجہ سے اب یہ چیزیں بہت ساری آپ اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے دراصل ہے تو ہے کیا۔ دوسرا، ذاتی نوعیت کے جو استعفے ہوتے ہیں اس میں کچھ ذاتی وجوہات لکھی جاتی ہیں، کچھ نہیں لکھی جاتی، لیکن اس میں اس طرح کی انقلابی شاعری نہیں ہوتی۔ دیکھیں، جو لوگ لفظوں کا ہنر جانتے ہیں، جو لفظوں کے معنی جانتے ہیں، یہ علامہ اقبال کی بڑی اہم ترین اور شورۂ آفاق نظم ہے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، یعنی کہ اس میں شاعر وقت کے تلخیوں کا ذکر کر رہا ہے، وقت کے جبر کا ذکر کر رہا ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ تو جو لوگ لفظوں کا ہیر پھیر جانتے ہیں، جو لفظوں کے معنی جانتے ہیں، سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے جناب جسٹس شاہد کریم صاحب نے، اور انہوں نے اپنے استعفے کی وجوہات اس علامہ اقبال صاحب کے شورۂ آفاق کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دیے کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ ہاں، میں نے جیسے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہر انسان یا ہر قانون دان کا خواب ہوتا ہے، جو بھی جس عہدے پر پہنچتا ہے وہ اس کی ٹاپ انجوائے کرنا چاہتا ہے، یہ ہر انسان کا خواب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کا کیریئر ہوتا ہے، لیکن اپنے کیریئر کو کوئی ادھورا چھوڑ کر جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا مجبوریاں ہوں گی، اس کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ وہ ایک باعزت اور ایک اپنے یعنی کہ اپنے پورے قد کے ساتھ وہ اپنے عہدے کو چھوڑیں اور اس عہدے سے الگ ہو جائیں۔ تو باقی چیزیں آپ خود اخذ کر لیجئے گا۔ ظاہر ہے کیا اس طرح کی چیزیں، اور بات بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ججز کے استعفے اور بھی تیار پڑے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ جب جسٹس اعجاز الاحسن نے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دیا تھا تو شاید جمیل صاحب انہی دنوں میں مستعفی ہونا چاہتے تھے، لیکن انہیں روکا گیا تھا کہ نہیں، آپ ابھی استعفیٰ نہ دیں۔ پھر اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 استعفے، جس میں کچھ سپریم کورٹ کے ہیں، کچھ ہائی کورٹس کے ہیں۔ وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، سندھ ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، پشاور ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہائی کورٹ ہو سکتی ہے۔ تو کچھ اور بھی استعفے تیار پڑے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ سارے کرپٹ ججز تو نہیں ہیں نا یار، اس کے پیچھے تو کچھ اور کہانی ہے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ کمال کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، بس اتنا ہی، اس کو ہمارے بہت کم کہے کو بہت سارا سمجھیں۔ دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں۔ ایف آئی اے سائبر ونگ نے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ کو کل نوٹس دیا اور کل انہیں طلب کر لیا 3 بجے۔ علیمہ خان صاحبہ وہ ہیں جو ہر پیشی پہ اپنے بھائی عمران خان صاحب سے ملاقات کرتی ہیں۔ وہ اپنی دیگر بہن عظمیٰ خان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کی تیسری بہن بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تینوں بہنیں جاتی ہیں، لیکن میڈیا کو فیس علیمہ خان صاحبہ کرتی ہیں، اور جو بھی عمران خان کا پیغام ہوتا ہے، جو بھی میسج ہوتا ہے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ میڈیا سے آ کر باقاعدہ گفتگو کرتی ہیں۔ نیشنل میڈیا اگر اس کو آن ایئر نہیں بھی کرتا تو سوشل میڈیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو اپلفٹ ضرور کرتا اور اس کی کوریج ہوتی ہے۔ ایف آئی اے نے جو علیمہ خان صاحبہ کو نوٹس میں لکھا، اس میں کہا گیا کہ انہوں نے اشتعال دلانے، حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ حالات کو پرتشدد بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس لیے کہ کل وہ 3 بجے حاضر ہوں۔ اور نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا کیا ایف آئی اے ہماری ماشاءاللہ کتنے اعلیٰ پائے کے افسران بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بات ہے یار۔
آپ صرف ایف آئی اے نہیں روک سکتی تو جرائم پیشہ عناصر کو نہیں روک سکتی، ایف آئی اے نہیں روک سکتی تو ایئرپورٹس پر جو غیر قانونی ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، جو انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس کو نہیں روک سکتی۔ اس طرح کے پولیٹیکل کیسز میں ایف آئی اے سے بڑا ماہر کوئی نہیں ہے۔ ایف آئی اے چاہے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف اربوں خربوں روپے کی کرپشن کے کیسز لا کے یوں سامنے رکھتے کہ یہ لو جی ملک کو ان لوگوں نے لوٹا ہے، اور ایف آئی اے چاہے تو کچھ عرصے بعد کلین چٹ دے کے کہے کہ یہ تو معصوم پوتر اور نردوش لوگ ہیں، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ ایف آئی اے کا کمال ہے، اور یہ ایف آئی اے کا کمال ہے کہ ایک ایسی خاتون جو نہ سیاستدان ہے، نہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل عہدہ ہے، ہاں وہ عمران خان کی بہن ضرور ہیں، اور جب ان سے پوچھا بھی جاتا ہے تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ سیاست پی ٹی آئی کے لوگ کریں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، بحیثیت بہن ہے ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں، اور ہم آتی ہیں۔ ظاہر ہے میڈیا ان سے پوچھتا ہے، لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کی بات لوگوں سے کرتی ہیں، لیکن ایف آئی اے کو لگا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ انتشار پھیلا رہی ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ لوگوں کو پرتشدد انتشار پر اکسا رہی ہیں، اس لیے انہیں کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اور ایف آئی اے نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا بات ہے یار، ایف آئی اے کے افسران کی کتنے جینیس لوگ ایف آئی اے میں جاتے ہیں، اور ہر دور میں ان کا جو جنیرک سسٹم ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ان کا جو ذہنی چیزیں ہیں یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی یہ بہت اعلیٰ پائے کے مدبر اور بہت زیادہ انویسٹیگیٹر بن جاتے ہیں، کبھی ان کو ککھ کا پتہ نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے، یہ بس چل رہا ہے معاملہ۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ کو کل بٹھایا بھی جا سکتا ہے، انہیں حراست میں لیا جا سکتا ہے کہ ہم مزید تحقیقات کے لیے ہم مطمئن نہیں ہیں ان کے جوابات سے، یا پھر اگر وہ نہیں جاتی تو پھر اگلی پیشی پہ ان کو نوٹس دیا جائے گا، اور دوسری پیشی کے بعد تیسری کے بعد انہیں گرفتار کر دیا جا سکتا ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ آواز بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی بہن علیمہ خان، باقی دونوں بہنوں کو نہیں جاری کیا گیا، وہ ساتھ ہوتی ہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، وہ کم سے کم انتشار پھیلانے میں نہیں ہے تو اس کا حصہ تو ہے نا، تو ان دونوں بہنوں کو بھی نوٹس جاری ہونے تھے، لیکن چونکہ وائس علیمہ خان ہے عمران خان کی، تو علیمہ خان کو چپ کرانا ضروری ہے، یا پھر جو بھی اس کو سمجھ لیں۔ بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ علیمہ خان کو بھی پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن والے دن یا اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اپنی مرضی سے رزلٹ اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سے رزلٹ تیار پڑے ہوں اور وہی اپلوڈ کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو یہ خطرات لاحق ہے کہ ہمارے لوگ جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے ان کو کیسے بیٹھنے دیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے جو میسج دیا گیا ہے اپنی قیادت کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس ایک میسج چھوڑیں کہ تمہارا کپتان جیل سے تمہارے نام یہ پیغام بھیج رہا ہے 25 کروڑ عوام کے نام جو ووٹ دینے کا اہل ہے کہ 8 فروری کو اپنے گھر سے نکلیں، ہر صورت میں ووٹ پول کریں، حالات سے نہ ڈریں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کوئی جھنڈا نہ لے کر جائیں، کوئی بینر نہ لے کر جائیں، کوئی اپنے سینے پہ کسی کا کوئی سٹیکر یا کوئی چیز اویزا نہ کریں، چپ کر کے جائیں، اپنے کسی بھی پولنگ بوتھ سے پرچی لیں اور جا کر اپنا ووٹ پول کریں اور گھر آ جائیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت سب سے زیادہ جو ورک ہو رہا ہے وہ اسی چیز پر ہو رہا ہے، اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ آپ 8300 پر 8300 پر یعنی کہ اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کریں، وہاں سے اپنے پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن کا معلوم کریں، پھر عمران خان صاحب کی جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس پر اپنے حلقے کا نام ڈالیں، وہاں سے اپنے امیدوار اور اس کا انتخابی نشان منتخب کریں کہ کون ہے آپ کا حقیقی جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا امیدوار ہے، اس کا انتخابی نشان یہ ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل یہ ہے کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا یا پھر انہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ مشکلات ان کے سامنے بہت کھڑی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری امیدیں عمران خان کی اس وقت امیدوں کا میوہ و مرکز جو چیز ہے وہ صرف ایک چیز ہے،
کہ لوگ 8 فروری کو اپنے گھروں سے نکلیں، اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے رہے تو پھر سمجھو کہ کچھ نہیں ہونے والا، پھر آپ کی اپنی قسمت اور اس ملک کی اپنی قسمت۔ اگر آپ ووٹ کے ذریعے کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان میں جمہوریت کو اسٹرنتھن دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نسلوں کا خوبصورت اور بہتر مستقبل چاہتے ہیں، جس کو مرضی آئے آپ نے ووٹ پول کرنا ہے، امیدوار آپ نے چوز کرنا ہے، لیکن پلیز اپنے ووٹ کا حق لازمی استعمال کریے گا، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف اس مٹی کو، اس وطن کی جمہوریت کو صرف اور صرف ووٹ کی ایک پرچی کی ضرورت ہے۔ کوئی زیادہ کشت نہیں ہے، آپ نے جانا ہے، لائن میں لگنا ہے، اپنا تھم لگانا ہے، اپنی سٹیمپ لگانی ہے، جو پسند کا امیدوار ہے اس کو انتخابی نشان پر مہر لگانی ہے اور گھر آ جانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے اور کتنے مسائل کے پہاڑ ابھی کھڑے ہوئے ہیں، کتنے سمندر مزید عبور کرنے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سختیاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھ رہی ہے کہ کیا انتخابات کے بعد بھی عمران خان پر یہ سختیاں کنٹینیو کرتی ہیں، یا پھر یہ سب کچھ 8 فروری کے لیے کیے جا رہا ہے۔ یہ ساری گرفتاریاں، یہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ تو نہیں ہے کہ لوگ 8 فروری کو ڈر سے گھر سے نہ نکلیں، لیکن آپ نے نکلنا ہے۔ ڈر کو ہرا کر ڈر سے آگے جینا ہے، ڈر سے آگے زندگی ہے، خوف سے آگے کا نام زندگی ہے، خوف کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔